جیسے کہ کو پتہ ہے ہر سنڈے کو ہم کوئی نہ کوئی فراڈ سٹوری کرتے ہیں، لیکن آج کی جو فراڈ سٹوری ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. یہ ایک فراڈ ڈریم کی سٹوری ہے. ہمارا جو پورا ایجوکیشن کا نظام تھا وہ اس چیز سے بیس تھا کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، اچھی یونیورسٹیوں سے گریجویٹ کریں گے تو آپ کو ایک بہتر زندگی ملے گی. آہستہ آہستہ جب ہماری مورالٹی ڈکے کر گئی، جب ویسٹ خدا کی مورالٹی سے ہٹنا شروع ہو گیا، تو ہم نے ایجوکیشن کا جو ایک فنڈامنٹل پرپس تھا، ویل راؤنڈڈ انڈیویجول، وہاں سے اس کا فوکس شفٹ کر دیا ٹو منی میکنگ انڈیویجول. آج آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں وہ کس یونیورسٹی جانا چاہتا ہے، تو وہ اس یونیورسٹی جانا چاہتا ہے جہاں سے اس کو لگے چانس زیادہ ہے کہ وہ بعد میں بہتر نوکری کر سکے گا. اس سب کے اندر ایک بہت خطرناک چیز ہوگی جس کا شاید ہم نے پلان نہیں کیا، سوچا نہیں. سیکس اینڈ جینڈر موومنٹ چلتی ہے جہاں پہ فری سیکس، فری جینڈر کے کانسیپٹس سامنے آتے ہیں. آج پاکستان میں 2024 میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا ہماری مجبوری بن گئی ہے کیونکہ یہ بلا ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے. کیسے؟ ریسنٹلی ہمیں ایک سبسکرائبر نے بھیجی ایک ویڈیو میں یوٹیوب پہ ایک خاتون کی، ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے، ہم اس کی تصویر نہیں دکھائیں گے، ہم اس کی مشہوری نہیں چاہتے، جو پاکستانی بائی ڈیسینٹ ہے، رہتی امریکہ میں، جو پی ایچ ڈی ہے ان کمپیوٹر پروگرامنگ پڑھاتی بھی تھی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ کمپیوٹر پروگرامنگ پڑھانے کے بجائے جہاں پہ محنت کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، فیلڈ میں کام کرنا ہے، لوگوں کو الیکٹیوز کے طور پہ سبجیکٹ سکھانے، ہر چیز کرنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک اونلی فینس ماڈل بن جاؤں. یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ عورتیں اپنی تصویریں پیسوں کے عوض فروخت کرتی ہیں. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میری جتنی تعلیم ہے وہ پیسے کے حوالے سے بے معنی ہے، اس کو رکھو سائڈ پہ. اس سے بہتر ہے کہ میں جسم فروشی کی طرف آ جاؤں اور اس کے تحت روزی روٹی کماؤں. پورنوگرافی ایگزسٹ کرتی ہے، کافی دیر سے ایگزسٹ کرتی ہے. پورنوگرافی انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی ہے. لیکن جو پورنوگرافی میں لوگ حصہ لیتے ہیں ان سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، ان سے جڑنے کے لیے ویب سائٹس آ گئی ہیں. اور کرونا کے بعد اور کرونا کے دوران پوری دنیا ڈیجیٹل کرنسیز پہ بھی آ گئی. آپ نوٹس کریں گے جب کرونا وائرس آیا تو ہم سب کی مجبوری تھی اندر رہنا، سوشل ڈسٹنس کرنا، لیکن بل بھی ادا کرنے تھے، گروسریز بھی خریدنی تھی، ڈلیوریاں بھی کرانی تھی. ان سسٹمز کے لیے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز ڈیولپ ہوئے تھے. ہر ملک میں، چاہے وہ ڈیولپنگ ہو یا چاہے ڈیولپڈ ہو، ایزی پیسہ، جیز کیش جیسی ایپس بہت پاپولرائز ہوگی. ان سے کیا ہوا کہ اب آپ لاہور شہر بیٹھے امریکہ میں کوئی چیز خرید سکتے ہیں. جو پہلے چیز امیروں کی پہنچ میں ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ مڈل کلاس اور عام معاشرے میں پھیل گئی. اب پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی قسم کا کانٹینٹ خرید سکتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ چیزیں بین تو ہیں لیکن وی پی این کے ایک سمپل استعمال سے یہ چیزیں کھل جاتی ہیں. اب جتنے ہمارے ینگ بچے اور بچی ہیں ان کو اس چیز کا ایکسیس ہے، اس کی سمجھ ہے، اور اکثر اوقات ماں باپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کیونکہ وہ انٹرنیٹ سیوی اس طرح نہیں ہوتے. اسی سب کے اندر جو طریقے واردات ان لوگوں نے، خواتین اور مردوں نے، کیونکہ اس میں دونوں جنس شامل ہیں، انہوں نے کیا ڈالا ہے کہ وہ چینل بناتے ہیں روایتی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ بنا لیں گے، ٹویٹر پہ ہو سکتا ہے، ایک اور اپلیکیشن ہے اسنیپ چیٹ، اس پہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ایسا کانٹینٹ بناتے ہیں جہاں سے لوگوں کو قائل اپنی طرف کر سکیں، اور پھر ان کو وہاں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جا کے ان کے گندی پورنوگرافک مٹیریل خریدیں اور ویب سائٹس پہ. اکثر اوقات ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان کو 18+ ریٹنگ بھی نہیں دیتے. یعنی ایک 13 سال کا بچہ صرف یوٹیوب میں غلط ڈیٹ آف برتھ انٹر کر کے اکاؤنٹ بنائیں، جو میرا خیال ہے بچے کو بنانا آتا ہوگا، وہاں سے وہ ایسی خاتون کی ویڈیو دیکھے، وہاں سے وہ اس کے لنک پہ جائے جہاں پہ وہ پورنوگرافک مٹیریل بیچتی ہے، اور وہاں پہ کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز دے کے وہ چیز خرید لے. اکثر اوقات ماں باپ نے ڈیجیٹائزڈ اکانومی کے اندر آسانی کے لیے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ بچوں کو بھی سبسڈری کارڈز بنا کے دیے ہوتے ہیں، جس کے تحت وہ ویڈیو گیمز خرید لے ہوتے ہیں، کورسز خرید رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی خرید رہے ہوتے ہیں. ایز اے رسپانسبل پیرنٹ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتائیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی نگرانی کر سکیں. کیوں؟ بینجامن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ایران کو اگر فتح کرنا ہے تو وہاں کیبل ٹی وی بھیج دو. جب وہ ہماری ایک فحاشی کی ثقافت دیکھیں گے، ایک فحاشی کی طور طریقے دیکھیں گے، تو ان کی یوتھ کرپٹ ہوگی، اور اس کرپشن کے عوض وہ آہستہ آہستہ دین کو بھی چھوڑیں گے، اسٹیٹ کے موقف کو بھی چھوڑیں گے. ظاہر ہے پورنوگرافی ہمارے بیسک
نیڈ، جنس کی بھوک کے اوپر کھیلتی ہے اور اس کے تحت ہمارے دماغ میں گھٹیا خیالات پیدا کرتی ہے. لوگوں نے پوری دنیا میں مکمل ریسرچ کیے ہوئے پورنوگرافی کے افیکٹس، آہستہ آہستہ کس طرح اس سے پرورژن کریٹ ہوتی ہے، معاشرے کے اندر سیکس لیس نیچر پیدا ہوتی ہے، ٹیسٹوسٹرون لیولز ریڈیوس ہوتے ہیں اوور اے پیسج آف ٹائم، اور ایونچولی زیادہ تر مرد انفرٹائل ہو جاتے ہیں، شادیاں نہیں کرنا چاہتے، اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی فریڈم آف چوائس ہونی چاہیے، لیکن ایسی چیز کی فریڈم آف چوائس نہیں ہو سکتی جو انہیرنٹلی ایڈکٹیو ہو. ایک وجہ ہے کہ سگریٹ پینے والے سگریٹ کے اشتہار آج نہیں دیکھتے. ایک پروڈکٹ جو ہارمفل ہے اور ایڈکٹیو ہے اس کا نشر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. پورنوگرافی کی نشر، اس طرح کے کانٹینٹ کا نشر مین سٹریم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو ہو رہا ہے. سائنٹیفک ریسرچ پروو کرتی ہے کہ یہ چیز ایڈکٹیو ہے، اسپیشلی جب آپ انڈر 18 بچوں سے ڈیل کر رہے ہو. اسی طرح کا سملر پرابلم ہے ویڈیو گیمز گیمبلنگ کے ساتھ، جس میں پب جی، فورٹ نائٹ، کاؤنٹر اسٹرائک، کئی گیمز شامل ہیں. آپ دیکھیے باریک واردات، دو چیزوں کے اوپر آسان پیسہ کمانا اور پورنوگرافک مٹیریل کو دیکھنا کس طرح معاشرے میں عام کر دیا گیا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی بچہ لاہور میں بیٹھا امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، ہر جگہ ایکسیس کر سکتا ہے. یہ سب کیا جا رہا ہے ایک دانستہ پلان کے تحت، تاکہ کارپوریشنز بلینز آف ڈالرز کما سکیں اور آپ کے اور میرے ذہن کو کنٹرول کر سکیں. جب ہم سب چھوٹے تھے، یہ ہم سب کو بات یاد ہوگی، تو ایک پکچر کے اندر کوئی رومانٹک سین آتا تھا جہاں پہ کوئی لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑتا تھا امریکن مووی میں، تو وہاں پہ ہمارے والدین ہمارے منہ پرے کر دیتے تھے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، فاسٹ فارورڈ کر دیتے تھے. اب اتنی فحاشی پھیل چکی ہے کہ اگر اس سے بھی دو حد آگے سین ہو تو فیملیز اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی. اگر آپ اس وقت جائیں اور پاکستان کے کسی بھی سنیما میں کوئی بھی مووی دیکھیں اور یاد کریں آج سے 5، 6، 7 سال پہلے، تو سینسر بورڈ کی پالیسیز چینج ہو چکی ہیں. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی مورل پولیسنگ مت کریں، دیکھیں مورل پولیسنگ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم ضرور کریں گے. کس طرح؟ کہ جو چیز مین سٹریم میں نشر ہوگی اس پہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس بیماری کے اب خلاف گیمبلنگ اینڈ پورنوگرافی، اس کے خلاف کہاں پہ شور اٹھ رہا ہے؟ امریکہ میں کنزرویٹیوز اٹھا رہے ہیں کہ آپ تمہاری نسلیں تباہ کر رہے ہیں. ایک کہاوت ہے، ہارڈ ٹائمز میک فار ہارڈ مین، ہارڈ مین میک فار ایزی ٹائمز، ایزی ٹائمز میک فار ایزی مین، ایزی مین میک فار ہارڈ ٹائمز. یہ سرکل ہے کہ جب وقت مشکل ہوتا ہے تو لوگ ٹف ہو جاتے ہیں، ٹف لوگ بہتری کرتے ہیں تو وقت آسان ہو جاتا ہے، آسان وقت میں لوگ پھر ہلکے پڑ جاتے ہیں اور پھر مشکل وقت شروع ہو جاتا ہے. رائز اینڈ فال آف امپائرز میں فال سے بالکل پہلے عموماً ایزی پیسہ، سیکس، پورنوگرافی جس مرضی وے شیپ اور فارم میں ہو عروج پہ ہوتی ہے، ڈیجنریسی عروج پہ ہوتی ہے. لیکن پہلے اور اب کا فرق کیا ہے کہ جب پہلے کوئی امپائر ڈیجنریسی کی وجہ سے گرتا تھا تو اتنی ریپڈلی اس کا کلچر دنیا میں پھیلتا نہیں تھا. رومن امپائر گر رہا ہے، وہاں پہ ڈیجنریسی عام ہے، لیکن ایسٹ ایشیا، ایشیا میں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیجنریسی کیا ہو رہی ہے. آج امریکہ ورلڈ سپر پاور ایک ڈیجنریٹ سپر پاور بن رہا ہے، اپنی گرنے کی طرف ٹرن کر رہا ہے، لیکن ان کا کلچر ایکسپورٹ ہو کے ہمارے ملکوں میں آ رہا ہے. آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں، وہ بھی اپنی ثقافت بھول گئے، وہ بھی اپنا ماضی اور ہسٹری بھول گئے، اپنا کلچر انہوں نے ابینڈن کر دیا. کیوں؟ اور یہاں پہ ہم آتے ہیں فراڈ کی طرف. ہمیں بتایا گیا کہ تعلیم، محنت، بہتر زندگی، لیکن ہم نے کل کیا نصب العین بنا لیا کہ پیسہ بہتر زندگی. اور یہ ہے جھوٹ فری مارکیٹ کیپٹلزم کا، کیونکہ اصل میں تو فری مارکیٹ کیپٹلزم ہوتی نہیں ہے. یہ سب نیو کون کیپٹلزم کے تحت ہو رہا ہے، جہاں پہ کمپنیاں کنٹرول کرتی ہیں سرکاروں کو اور سرکاریں پالیسیاں بناتے ہیں کمپنیوں کی بہتری کے لیے. انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اگر ہم سب کچھ برے کاموں میں لگے رہیں تو ان کا پہیہ چلتا رہے گا. تو بالی ووڈ نے فیصلہ کیا کہ ہم فحاشی دکھائیں گے، ہماری یوتھ خراب ہوتی ہے تو ہوئے، لیکن ہمیں پیسے باہر سے بھی آئیں گے. ڈالر کا چکر ہے بابو. پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپر سے دگوسلا کریں گے بڑے دینی ہونے کا، لیکن ہم ہر ایک وہ فورن ایڈ لیں گے جہاں پہ ہم اپنی ثقافت کو ڈیمیج کریں گے.
جہاں پہ مورل فیبرک معاشرے کا ڈیمیج ہوگا. گفتگو ہم نے شروع کی ایک PhD اسٹوڈنٹ سے, باہر کی, ادھر کی نہیں, باہر کی PhD اسٹوڈنٹ سے, جس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جسم فروشی کرے گی لیکن پڑھانا گوارا نہیں کرے گی کیونکہ جسم فروشی میں پیسہ زیادہ ہے. اور افسوس کی بات, پیسے کے عوض اس کو عزت ملتی ہے. ہم ملک ریاض صاحب کی مثال دیتے ہیں, کئی اور لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے کاروبار اصولوں کے بغیر کیے, معاشرے تباہ کیے, لیکن ان کے پیسے کی وجہ سے ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں. تو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی عوام جاہل ہے, یہاں پہ لوگ ان پڑھ ہیں اس لیے ایسے ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا کے اندر جب تک پیسے کی محبت آپ کے دل سے نہیں نکلے گی تب تک اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں نہیں بیٹھے گا. آج رچرڈ ڈاکنز جیسے ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں کہ کرسچن موریلٹی پھر بھی ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ایتھیزم کا وہ اینڈ اسپیکٹرم دیکھ کے فیصلہ کیا کہ یہ چیز درست نہیں. اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں, اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کریں, اور پروٹیکٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ گفتگو, بحث, علمی ڈسکشن, لڑائی جھگڑا نہیں. ساری عمر لڑائی جھگڑا کر کے مورل ایشوز پہ ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے. اسلام حق کی تلوار ہے, قرآن حق کی تلوار ہے. تو اس تلوار کو کھولیں, لہرائیں اور لوگوں کو دلیل بتائیں. پلیز اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو اس چیز سے محفوظ رکھیں. آپ کا سننے کا شکریہ. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو.